سچویشن روم میں خوش آمدید ناظرین. جب آج ہم اس پروگرام کو ڈیزائن کر رہے تھے تو تب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں آغاز میں کیا بات کرنا ہوگی, اور جب وقت قریب آیا تو پتہ چلا کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہوئے جنرل قمر باجوہ کو چیف آف آرمی اسٹاف مقرر کر دیا. آپ بہت سی بریکنگ نیوز بھی دیکھیں گے. ہم آغاز میں پروگرام انہی کی اپائنٹمنٹ سے شروع کریں گے, اور ظاہر ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے بہت پروفیشنل جنرل ہیں, اور عام طور پر بائی اینڈ لارج لوگ پازیٹیو, جتنے بھی عسکری تجزیہ نگار بھی آ رہے ہیں اور دیگر لوگ اسے ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں. نان پولیٹیکل اور انتہائی پروفیشنل آدمی اور کمپیٹنٹ آدمی انہیں کہا جا رہا ہے, مگر ایک سلسلہ یہ بھی ہے, اسے ہمیں جوڑنا ہے اپنی پولیٹیکل سچویشن سے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہ بھی انفارچونیٹ سلسلہ نہ جانے کب ختم ہوگا, کہ اس طرح کی اپائنٹمنٹس جو ہیں وہ روٹین میں ہوں اور ہوتی رہیں, اور اس پہ ہمیں اس طرح بحث نہ کرنی پڑے. بٹ ہمارے حالات کچھ ایسے ہی ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی بحران ہے یہاں پہ, اس سیاسی بحران, فوج کا ماضی کا کردار, فوج سے لوگوں کی غلط یا صحیح امیدیں, امپائر کی انگلی, اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے, مگر کیا کریں ہوتی ہیں. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس عہد میں وہ اس وقت اتنی بڑی پوسٹ پہ پاکستان میں آئے ہیں. اس سے پہلے ایک پولیٹیکل کرائسس ہے, ایک انپریسیڈنٹڈ پولیٹیکل کرائسس ہم دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس پڑا ہوا ہے. اس سے پہلے سیکیورٹی لیکس کا بھی معاملہ تھا, وہ ہم نے دیکھا کہ بڑی خوش اسلوبی سے آئے راحیل شریف صاحب, اپنا آئینی کردار ادا کر کے چلے گئے. ان کے کردار کو مورخ ادھر لکھے یا ادھر لکھے, یہ تو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. لیکن اب ہمیں جو ہے قمر باجوہ صاحب ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ظاہر ہے کہ پالیٹکس سے کوئی براہ راست تو تعلق نہیں ہونا چاہیے, اور ہوتا بھی نہیں ہے, اور اگر ہوتا ہے تو غلط ہوتا ہے. فوج کا ہم انہیں گھسیٹ کے لائیں یا ان میں سے کوئی طالع آزمائی کرے, اس کے نتائج کبھی اچھے نہیں نکلے. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سیاسی کرائسس چل رہا ہے, اس کو دیکھیں. اگر ہم یہ کہیں کہ اس کے اثرات عسکری قیادت پر یا ہمارے اور دیگر اداروں پر مرتب نہیں ہوتے تو یہ بھی غلط ہوگا. ہم دیکھتے رہے ہیں کیا ہو رہا تھا, دھرنے ہو رہے تھے یہاں پہ, ابھی دھرنے ختم ہوئے ابھی ریسنٹلی, وہ بھی ایک ریاستی ادارے سپریم کورٹ نے اس میں جو ہے اسے کرنی پڑی. ظاہر ہے اپنے آئینی کردار ادا کرنے کے حوالے سے اس نے مداخلت کی, یا اسے مداخلت اگر آپ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے, اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی. تو یہ تھا آج کا معاملہ. میں یہ آغاز میں چاہوں گا, اگر میرے پروڈیوسر صاحب نے جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہوں تو میں ذرا اس اپائنٹمنٹ پہ ابھی تھوڑی دیر میں وہ آئیں گے, لیکن چلیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں جناب اعجاز چودھری صاحب, پی ٹی آئی سے کے لیڈر ہیں, تعارف کے محتاج نہیں. ڈاکٹر اکرام الحق جو کہ سیاست پر بھی لکھتے ہیں اور معیشت پر بھی لکھتے ہیں, اور دیگر معاملات پر بھی نگاہ ہے ان کی. جان اچکزئی صاحب نے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے کیا ہے. مگر آغاز اعجاز چودھری صاحب آپ سے کر لیتے ہیں. اس اپائنٹمنٹ سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک مثبت انداز میں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اور آپ کی پارٹی کیسے دیکھتی ہے؟ جی بہت شکریہ قائد صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل راحیل شریف رخصت ہو رہے ہیں, اور مجموعی طور پہ میں نے جتنے بھی تبصرے سنے ہیں اور پڑھا ہے ان کے بارے میں سب کی بہت اچھی رائے ہے کہ وہ ایک امید پیدا کر گئے قوم کے اندر کہ جو بہت زیادہ ہم دہشت گردی کی جنگ کے اندر پھنسے ہوئے تھے, تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سنجیدگی سے کام کیا جائے تو اس میں سے ہم نکل سکتے ہیں. لیکن بہت سارے سوالات بھی چھوڑ گئے. مثال کے طور پہ پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان کے اوپر جس طرح عمل درآمد ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ کرپشن اور ٹیررزم کا ایک نیکسس ہے پاکستان کے اندر, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک یعنی تشنا ہی رہ گیا, اس کے اوپر بھی کوئی بات آگے نہیں بڑھ سکی ہے. اسی طرح یعنی یہ کہ ایک ایسی جیسے آپ لیک کہہ لیجئے یا ایک سٹوری اخبار میں آئی جس سے پاک فوج کی بہت ڈیمیج ہوا, اور وہ ساری زبان جو تھی وہ بھارت کی یا مودی کی زبان تھی, اس کے اوپر بھی آج 52 روز ہو گئے ہیں, کچھ نہیں ہو سکا. چنانچہ یہ تو ایک چیز رہے گی. البتہ نئے آنے والے جو بھی افسران ہیں ان سے ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فوج اگر سیاست کے اندر انوالو نہ ہو, اگر جرنیل للچائی ہوئی نظروں سے اقتدار کو نہ دیکھ رہے ہوں, تو بحیثیت مجموعی پاکستان کی فوج دنیا بھر کے اندر ایک بہترین ادارے کے طور پہ جانی و پہچانی جاتی ہے. وہ اسپائی ایجنسی ہو چاہے یا آئی ایس آئی یا پاک فوج کا پورا ادارہ ہو, اس کے بارے میں دنیا میں یہ رائے ہے کہ یہ بہترین فوجوں میں سے ایک فوج ہے. چنانچہ ہم ان کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں. لیکن اصل چیز یہی ہے کہ حلف اٹھایا ہوتا ہے انہوں نے پاکستان کی سلامتی کا, تو جہاں جہاں پہ سلامتی انڈر کویسچن ہے تو
تو اس کی طرف توجہ دینا میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے آرمی چیف کا بدرجہ عتم ان کی ذمہ داری ہوگی، سرحدوں کے اندر بھی اور سرحدوں سے باہر بھی، اور کسی ایسی صورتحال میں کہ جب خارجہ پالیسی بہت متعین شدہ نہ ہو اور یعنی بڑے چیلنجز ہوں اس حوالے سے خارجہ پالیسی کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا کردار اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے. اور بلا شبہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. میرے خیال میں اگر جیسا مجھے اجازت دیں کہ للچائی ہوئی نگاہوں سے نہ تو فوج دیکھے اقتدار کو، نہ ہی للچائی ہوئی جو نگاہوں سے اس قوم کے خزانے اور دولت کو دیکھے، سویلین سائیڈ آف دی پاور جو ہے وہ بھی نہ دیکھے، بلکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ نہ دیکھے، کیونکہ اگر وہ نہیں دیکھیں گے تو پھر اقتدار کو للچائی ہوئی نظروں سے کوئی اور نہیں دیکھ سکے گا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے ابھی میرے خیال میں شاید امجد شعیب صاحب سے ہمارا رابطہ نہیں ہو. ڈاکٹر کرام الحق صاحب، میں اب تھوڑا سا موضوع کو تبدیل کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ جب ہم نے یہ للچائی ہوئی نظروں کا معاملہ دیکھا تو ہم آج تک مسلم لیگ نون پر تو برستے ہیں، اور یہ سوال جناب اجاز صاحب کی طرف بھی لے کے ہوئے ان کی پارٹی سے متعلق ہے. اگر ہو سکے ہمارا رابطہ پروڈیوسر صاحب تو ہمیں جہانگیر ترین صاحب سے بھی ملوا دیجیے گا. یہ ایک جو آرگیومنٹ آیا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو کہتے ہیں جی، کل انہوں نے بھی کہہ دیا جی میرے بچوں کی آف شور کمپنیاں ہیں، میرے بچے جو ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک عجیب ملک ہے جس میں بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بچوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ بچے باہر جاتے ہیں راتوں رات، چاہے وہ پی ایم صاحب کے بچے ہوں چاہے جہانگیر ترین صاحب. ہمیں بتایا جائے، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، باقی 65% یوتھ کا تو آپ کو اندازہ ہی ہے. یہ بتائیں یہ صرف واحد یہی لائق بچے ہیں اس ملک میں ڈاکٹر صاحب؟ اور پھر یہ بھی آپ بتائیے گا جو آپ کا کل کا آرٹیکل ہے جس میں آپ نے ایک ڈاکیومنٹ کا ذکر کیا ہے جو اونرشپ کی بات کرتا ہے پاناما کے حوالے سے، ذرا ہم چاہیں گے اس پر روشنی تو ڈالیں آپ. جی، مجموعی طور پر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ اگر ہمارے ہاں سے کوئی فلائٹ آف کیپٹل ہوتا ہے تو بزنس کے لیے تو ہر حال میں اسٹیٹ بینک کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. اگر ذاتی طور پر جو قانون بہت دفعہ میں اس کا ذکر کر چکا ہوں، جو پروٹیکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ 1992 بنایا گیا، اس کے ذریعے جو بہت بڑا نقصان ہمیں یہ ہوا کہ یہاں سے بہت سی ترسیل جو اس ضمن میں ہو جاتی ہے کہ لوگ بظاہر اس کا بزنس لنک نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہاں فارن کرنسی اکاؤنٹ میں ہم نے پاکستان سے ہی ڈالر خرید کر رکھے ہیں اور یہاں سے ہم نے بھیج دیے ہیں. علاوہ جو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا ڈاکٹر صاحب جو جاتے ہیں یہاں سے باہر؟ جی اگر میں بھیجتا ہوں، آپ آرٹیکل 92 کیا 92 کے قانون جی پروٹیکشن آف کی بات، وہ اگر میں پیسے بھیجتا ہوں اس کا پتہ چلتا ہے کس نے بھیجے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں جو بینک سے جاتے ہیں اس کا تو ریکارڈ ہوتا ہے. جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایک تو بینکنگ چینل سے بھیجا ہے، دوسرا میں نے یہاں ٹیکس میں بھی ڈکلیئر کیا ہے. جو سوال آپ نے کہا کہ ہاؤ ٹو لنک آف سپرنگ ود پولیٹیکل فگرز، کیا اس میں جو بہترین سوال پیدا ہوتا ہے وہ، اور جو وائٹل سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں جب آپ نے یہ پیسہ انویسٹ کیا تو کیا بچوں کے اپنے کوئی انڈیپینڈنٹ سورسز تھے یا نہیں تھے؟ اور اگر آپ کے سورسز تھے تو پھر آپ یہ اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ یہ بچوں کے نام ہے، چاہے بھلے وہ بالغ ہوں یا، کیونکہ اچھا پھر بچوں کی طرف سے تحائف کے طور پہ ملینز آف روپیز آتے ہیں، وہ ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی بچے ہمارا بچوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جی یہی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آرگومنٹ پاکستان میں اس لحاظ سے ایک طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کسی کی سائڈ سے بھی ہو، ہم کوئی پولیٹیکل سائڈ نہیں لینا چاہتے، کہ جب بھی کوئی شخص جو پبلک آفس ہولڈر ہو، وہ ہمارا منتخب نمائندہ ہو، اگر وہ یہ کہے کہ میرے ایسٹ جو ہیں وہ میرے بیوی بچوں کے، چاہے وہ بالغ بھی ہوں، اگر ان کے نام پر اس طرح انداز میں رکھے گئے ہوں کہ وہ لوگ خود اپنے کوئی انڈیپینڈنٹ سورسز نہ رکھتے ہوں، تو پھر آپ ہی کو بتانا پڑے گا کہ وہ انہوں نے یہ اثاثے کہاں سے حاصل کیے. اور یہ چونکہ پبلک لائف کا مسئلہ ہے، ہمارے ہاں 62 63 ہے، ہم ایک ایسی آئینی جمہوریت میں رہتے ہیں جہاں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن، یعنی ہمارا آئین سب سے بالا تر ہے. لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ بالا تر ہے. ایک آئینی جمہوریت کے اندر جمہوریت میں پارلیمنٹ سوورن ہوتی ہے، بالا تر نہیں ہوتی، اس میں آئین بالا تر ہوتا ہے. تو آئین کے مطابق یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا جیسے یہ معاملہ آیا تو اگر اس میں کوئی تعلق نہیں تھا تو پرائم منسٹر صاحب کو 2 دفعہ قوم کو خطاب نہیں کرنا چاہیے
چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں بھی میرا کیا تعلق ہے, میرے ہاں ظاہر ہے جب یہ ان کا پیسہ ہی نہیں تھا. لیکن بہرحال یہ بھی تو آرگیومنٹ دے سکتے ہیں نا کہ جی چونکہ میرا نام آیا ہے تو مجھے کلیئر کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں بات کرنی پڑی, نام تو بچوں کا آیا سپریم کورٹ میں بھی آ گئے ہیں. مگر بات جہاں تک زئی صاحب جو آرگیومنٹ آپ نے دیا تھا اور آپ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ جی بچوں کا معاملہ ہے ہمیں کیا پتا, اس کلچر میں آپ ملک سے باہر بھی رہے ہیں, پختون ٹریڈیشن کے آدمی ہیں, اس ملک کی ٹریڈیشن کو بھی سمجھتے ہیں, یہاں بچوں سے والدین کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا. عدالت میں جا کے ترین صاحب نے بھی وہی کہہ دیا جو آپ نے کہا تھا جناب جان زئی صاحب. قاضی صاحب اگر میں صرف آپ کی اجازت سے دو فکرے کہوں کہ آرمی چیف کے بارے میں جو بات ہوئی ہے, پاکستان کی فوجی لیڈرشپ نے جو سفر شروع کیا تھا جنرل راحیل شریف کی لیڈرشپ میں اسٹریٹجک پالیسیوں کو تبدیل کرنے کا, یہ سفر میرے خیال میں جاری رہے گا. پاکستان میں نے ٹیررزم کے خلاف جو کھولا تھا, اب تقریباً راحیل شریف کی لیڈرشپ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تمام پالیسیاں کنٹینیو ہو, اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح جو ہے جو اسٹریٹجک ایشوز ہیں ہم 100% کامیابی کی طرف جو ہے بڑھیں. چلیں اللہ کرے, لیڈرشپ کے لیے بھی ایک بڑا امتحان ہے. ٹھیک ہے, کمنگ ٹو دس پوائنٹ, کیونکہ اب وہی آرگیومنٹ دے دیا آپ نے, انہوں نے بھی یہ ایک عجیب ایکسکیوز می جی پلیز شرمناک فیل ہے کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ وہ اڈلٹ ہیں, وہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں, ٹیکنیکلی ان کا کوئی کام نہیں ہے اپنے والد کے ساتھ, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ وہی آرگومنٹ کہہ رہے ہیں. جب ہم نے کہا کہ آف شور کمپنیاں لیگل ہیں, اس میں ابھی تک ہمارے قانون میں اس کو لیگل ڈکلیئر نہیں کیا, ان کی آف شور کمپنیاں اس وقت تھی, لیکن انہوں نے کہا نہیں ہماری کشر ہیں, ہماری جو ہیں وہ قانونی ہیں, آپ کی غیر قانونی ہیں. اسی طرح جب ان کی باری آ گئی, جب ہم نے یہ کہا کہ کرپشن کا خاتمہ تمام ملک میں ہو, انہوں نے کہا نہیں KPK میں ہم اپنا دکان بند کرنے جا رہے ہیں, صرف پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے باقی کہیں نہیں ہو رہی. تو یہ ان کی ایک ڈبل سٹینڈرڈ ہے. So you have won the argument. لیول پہ یہ ایک دوغلی, یعنی یہ یک طرفہ بدعنوانی نہیں ہے. کہ مشرق میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گا, مجھے ایک بریک لینی ہے, میں یہیں سے بات کو آگے لے کے بڑھوں گا. لیکن میں پھر آپ سے زئی صاحب یہ پوچھوں گا کہ کیا پھر آپ نے یہ ثابت کرنا تھا یہ یک طرفہ بدعنوانی نہیں ہے, دو طرفہ ہے؟ یہ آ کے بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے ناظرین. ویلکم بیک. جی جان زئی صاحب معافی چاہتا ہوں, مجھے روکنا پڑا, مگر آپ کی بات مکمل کریں گے. یہ تو پھر آپ کا پرانا آرگیومنٹ آ رہا ہے کہ یار یہ تو سارے جتنے آپ کے پبلک فیسز ہیں جو اس میں ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ کو, وہ یہی کہہ رہے ہیں یار آپ کی بھی ہے ہماری بھی ہے, وہ ہم تو دونوں طرف سے لٹ گئے. زئی صاحب ایک رائے یہ بھی ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ کرپشن کے حوالے سے ابھی تک یہ ہم ثابت نہیں کر پا رہے ہیں کہ کرپشن کی جو ایگزسٹنگ میکینزمز ہیں اس کو ہم سیاسی پارٹیاں ہی کریکٹ کر سکتی ہیں. سیاسی پارٹیاں اگر پوائنٹ سکورنگ کریں گی, اگر وہ سلیکٹیولی کسی کو وکٹمائز کرنے کی کوشش کریں گی, کسی کو بلیم گیم کریں گی اور خود جو ہے کشر پلے کریں گے, تو یقیناً ہم یہ میکینزم نہیں بنا سکتے. ہمارا آرگومنٹ PTI کے ساتھ بھی تھا کہ اگر آپ واقعی کرپشن کے خلاف ہیں, واقعی آپ گیٹ نواز شریف پروجیکٹ پہ کام نہیں کر رہے ہیں, تو آپ نے اپنا دکان کھولنا ہے KPK میں, ہم نے جو ہے اسنیپ کو مضبوط بنانا ہے. لیکن وہ جو ہے کرپشن کے نام پہ سیاست کر رہے ہیں, پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. تیسری اہم بات یہ کہ پاناما کے نام سے جو ایشو چل رہا ہے اس میں اور بھی لوگ ہیں. اگر ہم نے واقعی جو ہے احتساب کرنا ہے تو آپ اپنے لوگوں کو کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں, وہ تو آگے نا کورٹ میں آپ لے آئے, یعنی حلال تو اب زئی صاحب وہ تو کورٹ میں آ گئے. میں نیریٹو کی بات کر رہا ہوں, ان کا آپ تو آگے, لیکن میں نیریٹو کی بات کر رہا ہوں. تو آج ان کا نیریٹو جو ہے غلط ثابت ہو گیا جب وہ اپنی آف شور کمپنیاں ڈیفینڈ کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہ حق صرف ان کو ہے, ٹھیک ہے, نہیں کریں, کسی اور کو نہیں ہے. دیکھیں ہم نے آج ان کا ہوا, جب نام آیا تو جان زئی صاحب ہم نے سب سے پہلے ان کا نام لیا اور بات کر رہے ہیں, ان سے پوچھیں گے, ان سے ٹرائی کر رہے ہیں. مگر میں آپ کو تھوڑا دیر آگے بڑھتا ہوں کیونکہ ہمارے ایک ایشو اور بھی کور کرنا ہے اور ہمیں جنرل امجد شعیب صاحب نے جوائن کیا ہے. میں اس ایشو پر دوبارہ واپس ہوں گا, مگر تھوڑا سا جنرل صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. میں چاہوں گا آپ کا ٹیک آئے دو حوالوں سے. ایک تو یہ کہ جنرل صاحب نے, جنرل باجوہ صاحب نے بڑے ایک انٹرسٹنگ عہد میں, اگر میں چینی کہاوت استعمال کروں تو بڑے دلچسپ عہد میں اس ساری پاور گیم میں قدم رکھا ہے. تو ایک تو ان کے بارے میں پازیٹیو باتیں آ رہی ہیں, اور دوسرے جو پیچھے کرائسس آ رہے ہیں ان سے نبرد و آزما کیسے ہوتے نظر آتے ہیں جنرل صاحب آپ کو؟ جناب جنرل امجد شعیب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جہاں تک
चैलेंजेस का ताल्लुक और नवरदो आजमा होने का, जनरल राहील शरीफ आके कहाँ रुके? आपने देखा कि मुख्तलिफ मामलात में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी थी और कराची का मसला था, जिसमें कि ये कहा जाता था कि करप्शन और टेररिज्म का नेक्सस तोड़ा जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स उनके पास नहीं है और हुकूमत या सियासतदान उनको देना नहीं चाहते। वो ऑपरेशन को इंटीरियर में ले जा नहीं सके। कराची में करप्शन के बड़े बड़े केसेस, जिनमें आप देख लीजिए डॉक्टर आसिम का 462 अरब का बताते हैं, और आज वो कराची के पीपल्स पार्टी के कराची डिस्ट्रिक्ट के सदर हैं। तो ये तो हाल है कि आप मुंह पे तमाचा मारते हैं। एक मंजूर काका पकड़ा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से, उसका केस पकड़े, वो भाग गया, भगा दिया उन्होंने, लेकिन जरदारी साहब ने उस पर कहा जी कहीं से ईंट बजा देंगे। और फिर आप देखें कि पाबंदी लग गई कि जी आप सरकारी दफ्तरों में जा ही नहीं सकते। रेंजर्स जो है वो पूछेंगे चीफ मिनिस्टर से, और चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो सरकारी दफ्तर में इतला करेंगे कि भाग जाओ, और फिर इनको देंगे इजाजत। तो जहां इतना ज्यादा डिटर्मिनेशन हो करप्शन को बचाने का हुकूमत वक्त के पास, इख्तियारात और कॉन्स्टिट्यूशन वो इस्तेमाल करें, तो चैलेंजेस हैं। आप पाकिस्तान के 20 करोड़ लोगों के लिए भी हैं और आर्मी चीफ के लिए भी हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि कमर जावेद बाजवा एक बड़ा सुलझा हुआ, खुले दिल वाला आदमी है, अच्छे ताल्लुकात सिविल मिलिट्री मेंटेन करेगा। जल साहब, एक ज़िमन सवाल है बीच में आपसे ही, एक जो सिक्योरिटी लीक्स का मामला था वो किस समत में जाएगा, या वो अब फिजल आउट हो गया है? ये जो इनहेरिट करेंगे वो क्राइसिस, जनरल साहब जो हैं, एक तो इस पर भी कमेंट कर दीजिए। जी जनरल साहब। जी, मेरा अपना अंदाजा है कि वो लटका रहेगा इसी तरह, क्योंकि आपको भी तजर्बा है, मुझे भी, जो कमीशन बनाए जाते हैं वो इसी तरह ही इसी काम के लिए होते हैं कि जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि कू खाते में डाल दें, ये कू खाता है बिल्कुल, और उसमें ये चीज लटक गई। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव उसमें है वो फेरे शेरे लगाते रहेंगे, लेकिन रिपोर्ट नहीं आएगी, और ये मामला हाथ से गया, खत्म हो गया। और अगर आपने सिविल मिलिट्री ताल्लुकात अच्छे रखने हैं तो फिर आपको ये कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, ताकि जिस तरह भी जिसका जी चाहता है इस मुल्क में वो कार्रवाइयाँ करे। बदकिस्मत मुल्क है जिसको लंदन से चलाया जाता है, दुबई से चलाया जाता है, और नौरतन है जो पीछे भागे फिरते हैं, उनके जहां बुलाते हैं वो नौरतन पहुंच जाते हैं वहां पे, और उनके अहकामात की तामील के लिए इस तरह सरगर्दा और परेशान है। नतीजा ये कि कोई चीज ठीक हो ही नहीं सकती। कराची का मुझे सबसे बड़ा खौफ है कि वहां पे जैसे ऑपरेशन बंद हुआ, रेंजर्स गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें वापस आ जाएंगी। ठीक है जल साहब, मैं दोबारा आऊँगा, हमारे साथ रहिए काइंडली। आप टेलीफोन लाइन पे हैं, हम आज कोशिश कर रहे थे लेकिन बड़ी जल्दी में सब। जनाब चौधरी साहब, एजाज चौधरी साहब, आप मैं ज़रा आ जाऊँ ना। हमने एक होता है ना, हमने कुछ फ़राइज़ होते हैं, ये मौजू भी कवर कर लिया, ये मौजू भी कवर कर लिया। आपसे बात करने में वैसे भी बड़ा मज़ा आता है। ये सिर्फ लायक बच्चे हुक्मरानों के पैदा हो रहे हैं। हमारे बच्चे 65% यूथ है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। आज इधर से भी बच्चे निकल आए, हम जब भी कोशिश करें जहांगीर तरीन साहब से भी हमारा मामला हो जाए। सिर्फ 400-500 फैमिलियों के बच्चे हैं जो दूसरे मुल्कों के बच्चे हैं, कुछ सर्टिफिकेट दरियाफ्त करते हैं। हमारे बच्चे हैं ये ऑफ शोर कंपनियां दरियाफ्त कर रहे हैं। ये कैसे है? कोई बाकी मुल्क के बच्चे ये काम नहीं कर सकते? काजी साहब, वल्लाह अज़ीम, मैं तो किसी के बच्चों को डिफेंड नहीं करना चाहता। मैं जिस निचले दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ और सारी सियासत ज़िंदगी कभी इन लोगों को डिफेंड नहीं किया, लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज़ करता हूँ। देखिए, इमरान खान ने ये कहा था कि जो TOR बने उन पे नवाज शरीफ को और मुझे आप इकट्ठा कर लें, हमारी इकट्ठा कर लें, ठीक है। यानी हम PTI इस बात के ऊपर तैयार थी कि ये नहीं है कि सिर्फ नवाज शरीफ का एहतसाब किया जाए, सबका किया जाए। और इमरान खान ने अपने आप को पेश कर दिया। जब इमरान खान ने पेश कर दिया तो फिर जहांगीर तरीन साहब या एजाज चौधरी पीछे नहीं रह गए। वो भी इसके लिए अपने आप को तैयार करके ही तहरीक इंसाफ में रह सकते हैं। लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर जहांगीर तरीन ने कोई गलत किया या एजाज चौधरी ने कुछ गलत किया तो ये विक्टिमाइजेशन में क्यों आया?
8 مہینے کے بعد کیوں آیا بھئی؟ اس کو اسی وقت پکڑ لینا چاہیے تھا جب آف شور میں اس کا نام آیا تھا. اور آج ایف بی آر اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے, آج ایس سی سی پی اس کے پیچھے پیچھے پھر رہی ہے. یہ ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن. لیکن ہم اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے, ہم قوم کی پرواہ کرتے ہیں, ہم اس ملک کے 65% جوانوں کی, نوجوانوں کی پرواہ کرتے ہیں, یہاں کے ان غریب بچوں کی کہ جن کو دو وقت کی روٹی جن کے ماں باپ کو میسر نہیں ہے, اور ہسپتال یا کوئی ڈاکٹر کی دوائی میسر نہیں ہے. اس لیے جہانگیر ترین بالکل ہر کیس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ یعنی نواز شریف کی طرح نہ وہ کبھی جدہ کے پیچھے چھپیں گے, نہ وہ قطری شہزادے کا آپ لیٹر لے کے آ رہے ہیں, شہزادے کے پیچھے چھپیں گے, یہ نہیں کریں گے. وہ اپنا سیدھا جو بھی ان کے پاس ہے وہ لا کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور ابھی تک تو کوئی چیز, آپ نے ان کا ایک آرگیومنٹ تو دہرا دیا نا جی, بچوں سے تعلق نہیں ہے. ایک لیٹر آپ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں نا جی, اگر تو ہوگا یعنی قطری خط تو جہانگیر ترین کا بھی آ جائے گا, لیکن قطری خط صرف نواز شریف کا ہی ہے, یعنی جس کا سارا نہ پیر ہے, جس کی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے کہ وہ کہاں سے آیا. اس نے اپنے بڑے بھائی سے سنا, اس نے ریکال کیا, اس کو انفارم کیا گیا, یعنی وہ سرے سے کوئی قانون, شہادت کے قانون کے مطابق پورا ہی نہیں اترتا. اس لیے نواز شریف صاحب کا واضح جھوٹ پارلیمنٹ کے اندر کچھ کہا, قطری خط کچھ آ گیا, اس کے بعد بھی کوئی دلائل کی باقی یا ثبوتوں کی باقی ضرورت رہتی ہے. ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں ناظرین, جب واپس آؤں گا تو اکرام صاحب ہمارے ساتھ, ڈاکٹر اکرام الحق صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایک خاص ایویڈنس کی بات کریں گے. ہمیں نہیں علم کہ وہ وہاں موجود ہے, یعنی ان کے آرٹیکل میں نے پڑھا تھا کہ ایک تفتیش 2008 کے قانون کے بعد وہاں ہوئی پاناما میں, جس حوالے سے اوریجنل جو اونرز تھے ان کمپنیوں کے, ان کے نام سامنے آئے. یہ بھی سوال کروں گا, اور یہ سوال بھی ساتھ لے کے آؤں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے. اس سے پہلے ہمیں یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جو ملے ہیں, جو شوگر ملے ہیں, ان کا جسٹس عائشہ کا بڑا لینڈ مارک ڈسین آیا, وہ آج کل شاید اس کے خلاف اپیل بھی ہوئی ہے کہ جناب یہ کیا یہاں پہ لڑائی مناپلی کی ہے, یہ لڑائی اس ملک کی جو مارکیٹ ہے اس پہ قبضے کی ہے, شوگر کہاں کس نے بیچنی ہے, یا واقعی سیاسی لڑائی ہے. واپس آتے ہیں, اس پہ بات جاری ہے. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو ملاقات آپ نے ابھی بریکنگ نیوز میں دیکھی, اس میں بھی ہم بات کریں گے, اور جنرل امجد شعیب صاحب سے ان کا ٹیک بھی لیں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. مگر جو سوال میں بریک سے پہلے چھوڑ گیا تھا, ڈاکٹر صاحب میں آج آپ سے بڑا ایک دکھی دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو آرٹیکل کے حوالے سے باتیں تھیں وہ میں دوبارہ پوچھوں گا. جو BVI FIA کا جو ایک ڈاکیومنٹ تھا, جو بعد میں 2008 میں قانون بدلا اور انہوں نے بتانا پڑا کہ ریئل اونرشپ کس کی ہے. آئی ڈونٹ نو ویدر دس لیگل ٹیم نے یہ لگایا ہے, PTI نے وہ ایویڈینس یا نہیں, ایک تو وہ. مگر سوال میرا آپ سے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس ملک کی معیشت ہے, اس معیشت میں تو برکس نکلا رہا 1.5%, 2%, 2.5%, 3%. یہ کون سے اکنامک وزٹ بچے نکل آئے ہیں یہاں پہ, جن کی ایک تو ان کا یہ گروتھ ریٹ, مجھے کبھی آپ نے اندازہ لگایا کہ ان کی بزنس افیئرز کا گروتھ ریٹ کیا تھا؟ 10, 15, 20% لگتا ہے مجھے, آئی ڈونٹ نو, آپ کریکٹ کیجئے گا. اور جو ریاست تھا اس کا برکس نکال دیا. یہ ہم کیسے, ہم غریب لوگوں کے بچے, ہاں ایسے بچے نہیں پیدا ہو سکتے. یہ سیاست کے اندر جو بزنس امپائرز کا مسئلہ ہے, یہ بہت ہمارے لیے تکلیف دہ ہے, کیونکہ ایک طرف تو آپ نے دیکھا کہ ہم ٹریلینز کے جو ہیں اس وقت مکرو, ایک سال اور میں ہم 2-3 ٹریلین ایڈ کیے, 22 ٹریلین ہو گئے نا سر. جی, یعنی یہ اردو میں کتنے ہوئے ڈاکٹر صاحب؟ جی اس وقت دیکھیں نا 22,000 ارب روپے کا قرض ہے. تو ایک طرف تو ہمارے یہ حالات ہے, دوسری طرف جو ہمارے حکمران ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, تیسری جگہ وہ باہر بزنس کرتے ہیں اور سرمایہ باہر لے جاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے, ایک سادہ سوال, کسی کو ہم ہٹ نہیں کر رہے, کیس بھی جو ہے سب جوڈس ہے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں میرٹ ڈی میرٹ پہ بات کرنے کی, کہ کیا دنیا کے اندر جو لوگ صحیح بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی جاتے ہیں کہ ہم اپنی آف شور کمپنیاں بنائیں, اپنے ناموں کو چھپائیں؟ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس لیجیٹیمیٹ منی ہے, تو آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ جا کر اس کو یہاں پاکستان میں زیادہ تر لوگ تو اوپن بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آف شور کمپنیز میں آپ جانے کا, اس پہ ٹیکس جسٹس والوں کی آپ سائٹ پر جا کر دیکھیں, وہ اس کو بہت کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جو یورپ کے امیر لوگ تھے انہوں نے وہاں پیسہ سٹیش کیا اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ملک کے عوام کے ساتھ بہت زیادتی کی. ہمارے ہاں یہ ڈسکورس ہی نہیں آ رہا, ہم کہہ ہی نہیں رہے کہ بھائی آپ اپنے عوام کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں. یہ ایک ملاقات چونکہ دیکھ رہے ہیں جنرل امجد شعیب صاحب, یہ کیا ایک روٹین کا سلسلہ ہے جو آج ہم فوٹیج بھی آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, جو ملاقات ہوئی ہے PM صاحب کی, جناب جو ہمارے نئی عسکری قیادت آئی ہے, کیا کمنٹ کریں گے اس پہ جنرل صاحب؟ دیکھیے, یہ تو ملاقات کی رسمی,
اور یہ ٹریڈیشن ہے کہ جب بھی چیف نیا اپوائنٹ ہوتا ہے تو وہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کو کال اپون کرتا ہے. تو یہ تو اس کا حصہ ہو گئی. لیکن کمنگ بیک ٹو جو آپ پیچھے ڈاکٹر صاحب سے بھی بات کر رہے تھے, اس میں مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ اگر تو کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے تو چیف یہ ہوں یا راحیل شریف, ان کے ہاتھ باندھے رہتے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ جب آپ نے ٹیررزم کو ختم کرنے کا ذمہ لے لیا اور حکومت نے ذمہ آپ کو دے دیا, تو اس میں پھر ٹیررزم کے تمام عوامل, اس میں یہ کرپشن یا پیسہ لگانا, پیسہ بنانا, اس کے تمام عوامل شامل ہونے چاہیے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تھوڑی سی ذرا سختی کی ضرورت تھی حکومت سے. اس کے بارے میں آپ کو اختیارات لینے چاہیے تھے, کیونکہ پھر ٹیررزم کا ذمہ آپ نے کیوں لیا ختم کرنے کا جب ختم ہو نہیں سکتا اس کے بغیر. تو یہ یہاں پہ بھی صورتحال ایسی ہے. اور اس میں سب سے بڑی قباحت جو اس وقت مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک میں اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں. اکیلا عمران خان باہر کھڑا ہے جو کہ واویلا مچا رہا ہے, لیکن باقی سارے متحد ہیں اس کے خلاف کہ کرپشن ان کے لیے جائز ہے اور انہوں نے اپنی کرپشن کا دفاع کرنا ہے. اس کے مظہر آپ نے دیکھے مختلف وقتوں پہ, اس کے شواہد اور ثبوت موجود ہیں. جس طرح حکومت اور پیپلز پارٹی آپس میں تعاون کر رہے ہیں. پاناما لیک کے کیس میں وہ عمران خان کو نشانہ بناتے ہیں کہ جی یہ سولو فلائٹ, سولو کیا ہوا بھائی, یہ اصولی ایک کام تھا کہ آپ نے کرپشن پکڑنی ہے, پرائم منسٹر کو آپ نے اس معاملے میں کٹہرے میں لانا ہے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہ ہیر پھیر کر کے بالآخر وہ ان کی بی ٹیم بن گئے اور ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اعتزاز اعظم کچھ بیان دیتے ہیں, خورشید شاہ کچھ اور کہہ دیتے ہیں, زرداری صاحب پیچھے جو کچھ اور کھینچ رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا گٹھ جوڑ ہے کہ اس میں یہ چیف ہو یا کوئی بھی ہو, وہ اگر آئین کے اندر, آئین کی حدود میں رہ کے کام کرتا ہے تو پھر تو یہ ہے آپ کو اس کے ساتھ رہنا ہوگا جو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں میری ہمیشہ سے ایک امید جو باقی رہی وہ یہی ہے کہ پاکستان کے عوام لٹ پھٹ جانے کے بعد کبھی شاید ان کو ہوش آئے اور وہ گرہوانوں تک ہاتھ آئیں کہ جی آپ پاسے آ گئے ہمارے. جی جان چکزئی صاحب, یہ دو ساری باتیں اس لیے میں نے کہا آخر میں آپ سے میں پوچھوں گا. ایک تو بات یہ ہے کہ جب ہم سوشل انفراسٹرکچر دیکھتے ہیں تو اتنا برا ہے. ہسپتال ہوں, میں کل جنگ گیا ہوا تھا, وہ میں نے گلیاں دیکھی, میں نے وہاں زندگی دیکھی رینگتی ہوئی. یہاں پہ لگتا ہے کہ پبلک منی کا ایک روتھلیس پلنڈر جاری ہے. اگر ہم اپنا گھر ٹھیک کر لیں سویلین سائڈ پہ, سیاسی پارٹیاں, حکمران, اپوزیشن والے, تو پھر یہ فوج کا بھی معاملہ نہ ہو. مگر لگتا ہے ہم تو اپنے آف شور بینامی اکاؤنٹس کے تحفظ کے لیے پوری کیبنٹ لگی ہوئی ہے. اب شاید پی ٹی آئی والے بھی لگ جائیں. جناب جان چکزئی صاحب. سوری میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے سیاست آپ کا جواب بریک کے بعد دیتا ہوں. سوال جو چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی جان چکزئی صاحب معافی چاہتا ہوں, مگر جب میں بریک پہ تھا تو ہمیں کچھ یاد بھی دلایا گیا. میں نے کہا آپ کو بھی یاد دلا دوں, آپ ماشاءاللہ بڑے کانشیس پولیٹیکل ورکر اور لیڈرز میں آتے ہیں. فیدر کاسترو نے 32 سال حکومت کی, سنا ہے اس بیچارہ ایک بھی آف شور کمپنی نہیں بنا سکا. بہرحال سوال میرا ہے, اس کا بھی جواب دینا چاہیں تو بتا دیجیے گا. جناب جان چکزئی صاحب. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سسٹم ہے, اس میں مختلف پاور سینٹرز ہیں اور سویلین پاور سینٹر بھی ہے. ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو آرمی کے جو مینڈیٹ اور ان کے ریمٹ میں جو ایشوز ہیں ان سے بڑھ کے ہوں. کراچی میں جب کرپشن کی بات کی گئی, رینجرز نے کوشش کی کہ جن لوگوں پہ ہاتھ ڈالا گیا, ڈاکٹر عاصم کی مثال دی گئی, لیکن آج سے 1 سال کے بعد بھی وہ ثابت نہیں کر سکے. تو ہمیں فوج کو ایسے نیریٹو کی حد تک یہ بات صحیح ہے, لیکن اگر عملی طور پہ وہ کرپشن کو ختم کرنے کی ایک ایجنسی بنتی ہے تو اس سے فوج کی بدنامی ہوتی ہے, رینجرز کی بدنامی ہوتی ہے. تو یہ ہم ماضی میں کر چکے ہیں, لہٰذا کیوں سبق نہیں سیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کام ان کو حوالے کریں تو باقی ادارے بھی فنکشنل نہیں ہوں گے. یہ بتائیں جان صاحب, یہ بتائیں کہ جب سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کی تمام تعدیبی ایجنسیاں, ایف آئی اے, نیب, اس کو اردو میں کہوں کہتے ہیں پیرالسس, فالج ہو چکا ہے, وہ کام ہی نہیں کر رہے, کدھر جائیں جان چکزئی صاحب؟ نہیں تو اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ آپ گورننس کو اٹھا کے ایک اور ادارے کو دے جن کا یہ کام ہی نہیں ہے. ان کو حل بتا دیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, فوج کی طرف دیکھنا گناہ ہے. حل یہ ہے کہ
حل یہ ہے کہ آپ ایک ایسی آپ کے پاس آپ ان کو ریفارم کریں, آپ ان کو بدل دیں, آپ پریشر ڈالیں, یا تو ہم کہیں کہ اس کو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں جو ہونے والا نہیں ہے. اب جان صاحب کہ ہماری کوئی 200 سال کی جان صاحب اگر مائٹی اور رچ جو ہے جو پاورفل ہے اس کو پروٹیکٹ کریں, اگر آپ کی جو سیولین ایجنسیز ہیں جو بظاہر یہ لگے اور سپریم کورٹ بھی یہی کہے تو پھر دیوار میں سر مارے کدھر جائیں؟ نہیں یہ کون سی بات ہے. چلیے مان لیا یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ایک آرگومنٹ فار دی سیک آف آرگومنٹ, لیکن ہم ایک قوم کی حیثیت سے, سوسائٹی کی حیثیت سے یہی ہماری ادارے کی ابتدا ہے, ان کی ایک ایولیوشن ہے, انہی کو ہم نے صحیح کرنا ہے. یا کوئی آپ کے پاس جادو کی چڑیا ہے جس کو ہم لے رہے ہیں اور یہ تو اچھا یہ تو مانتے ہیں نا, میں نے آگے بڑھنا ہے. جان بھائی یہ تو ہے نا کہ ان کو ٹھیک کرنے والے اگر خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گی, یہ تو مانتے ہیں نا آپ. ارے پھر آسمان سے فرشتے آئیں گے, میں نہیں چلانا ہے, ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. کرپشن میں ہم سب کو معلوم ہے, لیکن انہی اداروں کو ہم نے مضبوط بنانا ہے. چلیں ٹھیک ہے, پھر ہم اسی تنخواہ پہ نوکری کرتے رہتے ہیں. حضور فوج کو بلائیں, ہم فوج کو نہ بلائیں, ہم تو فوج کے خلاف لڑتے رہے, اندر ہوتے رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر اسی تنخواہ پہ ہم کام کریں گے اگر وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور سیلفز اور اپنے آپ کو تصاوب کے لیے پیش نہیں کرنا. جی جوئی صاحب آپ نے یہ بات سنی جان بھائی کی, آپ یہ بتائیے کہ ہم تو پارلیمنٹ کو دیکھتے ہیں, وہ کورٹ کہتی ہے کہ جناب یہ تو پیرالسس ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں, پاکستان کے اندر اگر میں تو 8 ماہ, بہت لمبی بات نہیں کرتا, 8 مہینوں کے اندر آپ کی پارلیمنٹ روبہ عمل نہیں آ سکی اور کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہو سکی کہ جس کے نتیجے میں آپ کسی کے اوپر گرفت کر سکیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر سارے ادارے, جنہیں ہم ادارے کہتے ہیں, جن کے بارے میں آپ پیرالسس کا ذکر کر رہے تھے, انہوں نے آ کے کہا کہ ہم بالکل کچھ نہیں کر سکتے. پیناما پیپرز میں جن کا نام آ گیا ہم اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. یہ تو جا کے انہوں نے پی ایس سی میں کہا, وہی نا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کہا. پھر آپ کے اپنے اس سے پچھلا جو یعنی نیب کا سربراہ تھا, اس نے کہا روزانہ 12 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے پاکستان کے اندر. مجھے یہ بتائیے, جان صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ فرشتے آئیں گے. دیکھیں نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ آپ قوانین کے اوپر عمل درآمد کریں گے تو کچھ ہوگا. اگر آپ نے سارے قوانین اپنی ذات کے لیے بنانے ہیں اور 24ویں ترمیم لے کے آنی ہے, 24ویں ترمیم لے کر آنی ہے, وہ 24ویں ترمیم اچھا یہ 24 ترمیم بھی کسی کے عوامی مفاد کے لیے نہیں آ رہی, وہ صرف میاں نواز شریف اور ان کے اولاد کو بچانے کے لیے آ رہی ہے. جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ جو ہے وہ کیا کام کر رہی ہے. آخری لمحے ڈاکٹر صاحب جی دیکھیے, بڑا سادہ سا حل ہے کہ اگر آپ ایسی قائمہ کمیٹی بنا لیں دونوں ہاؤسز کی جو احتساب کرے, جیسی کہ یو کے میں ہے, وہاں پہ وہ اگر ٹیکسی کے بل زیادہ لے لیں, کسی گھر کا لے لیں, وہ ان کو فارغ کر دیتے ہیں بلا شک بہانے بنانے کی بجائے کہ ادارے کا ایوولوشنری ٹھیک ہوں گے. آپ یہ کام کر لیں اور قائمہ کمیٹی کی بات کریں. جن صاحب میں چاہوں گا آخری کنٹریبیوشن آپ کا ہو, کوئی ایسی باڈی بن سکتی ہے جن صاحب؟ نہیں, وہ جو بھی آپ باڈی بنائیں گے, وہ جس دن اس کا طاقتور پہ ہاتھ پڑا تو اس کو یہی سننا پڑے گا کہ اس کے پر کاٹنے پڑیں گے, اس کے ناخن جھاڑنے پڑیں گے. یہ چیز آپ نے سنی, پھر آپ بھی اسی بہت شکریہ. مجھے آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیر جنرل, بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. مجھے وقت یہاں ناظرین ہم نے یہ بحث آپ کے سامنے کھول کے رکھی, کیا ہمارے کوئی مسائل, یہ حل ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ حافظ, اجازت دیجیے.